یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ آدھی رات کو ریلوے اسٹیشن کے باہر خلیل کو دو برقع پوش لڑکیاں نظر آئیں جنہیں کچھ آوارہ قسم کے لڑکے تنگ کر رہے تھے۔ لڑکیوں نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ دوسرے شہر سے ٹرین پر اپنے بھائی کو تلاش کرنے یہاں آئی ہیں۔ خلیل انہیں گھر لے آیا اور کئی روز تک ان کے بھائی کو تلاش کرتا رہا۔ ایک روز اسے خط ملا جسے پڑھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے فوراً یہ کہانی حقیقت پر بنائی ہے اور جس خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے ابو بنیادی طور پر گاؤں کے تھے مگر کراچی میں ملازمت کرتے تھے۔ میری والدہ بھی کراچی سے تھی۔ انہوں نے شادی سے پہلے میرے ابو سے شرط رکھی تھی کہ وہ لوگ ہمیشہ شہر ہی میں رہیں گے۔ وہ ان کے ساتھ ان کے گاؤں نہیں رہیں گے۔ وہ ان کے ساتھ ان کے گاؤں نہیں گئی۔ جیسے ابو نے مان لیا۔ اس بات کا ابو کے گھر والوں کو بہت غصہ آیا۔ وہ دن بہت اچھے تھے جب میں 5ویں کلاس میں تھی اور ہم کراچی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والدہ کی یہاں بہت اچھی ملازمت تھی۔ تنخواہ بھی اچھی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے واحد پڑھے لکھے تھے جبکہ ان کے خاندان کے باقی لوگ دکانسی خیالات کے تھے۔ جب کبھی ہم دادی سے ملنے گاؤں جاتے تو خود بھی حیران ہوتے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ میری دادی یہاں چاچا وغیرہ میں سے کوئی میری والدہ کے سر پر ہاتھ تک نہ رکھتا۔ جتنی دیر ہم وہاں رہتے سب لوگ میری والدہ کو کوئی نہ کوئی جعلی کٹھی سناتے رہتے۔ ہمارے ابو کی ہمارے سامنے بے عزتی کرتے تھے۔ کیا یہ مرد نہیں ہے؟ پڑھائی لکھائی نے تو اسے عورت کا غلام بنایا نہ سکھایا ہے۔ ایسے ماحول میں ہمارا دم گھٹنے لگتا۔ دادا کی وراثت سے میرے ابو کا بھی کچھ حصہ تھا مگر اسے میرے چاچا نے اپنی تحویل میں لے رکھا تھا۔ وہی اس پر کاشت کرتے اور پیداوار کی آمدنی بھی خود سنبھالتے تھے۔ میرے والد نے کبھی ان سے اس مالی آمدنی میں حصہ داری کا تقاضا نہ کیا۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے ابو نے شہر میں شادی تو کر لی تھی مگر اب وہ ماں اور بہن بھائیوں سے دب کے رہتے تھے۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور باقی 4 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ ایک بار ابو ہماری دادی سے ملنے گاؤں گئے کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ جب وہ واپس آئے تو رٹ لگا دی۔ کہا اب ہم کراچی کو چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں جا کر رہیں گے۔ ہم یہاں پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور گاؤں جا کر رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ ہم یہاں اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے جبکہ وہاں تو کوئی ڈاک کا اسکول بھی نہیں تھا۔ میری امی وہاں جانے پر راضی نہ تھی۔ وہ یعنی آپ
اپنے ساس وغیرہ کو بھی جانتی تھی۔ دوسرا یہ کہ یہاں ابو کی نوکری اچھی، گھر میں بھی کمپنی کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ وہ شوہر کو سمجھاتی رہی مگر ابو نہ مانے۔ بس اب شہر کو چھوڑ کر گاؤں جانا ہے اور وہاں رہائش اختیار کرنی ہے۔ کچھ رشتے داروں نے یہ بھی کہا کہ تمہیں یہاں بھی بے روزگاری کی فکر کی ضرورت نہیں، تم یہاں آ کر رہو اور اپنی زمین کی پیداوار سے مالی فائدہ حاصل کرو۔ انہوں نے آئے روز گھر کا سامان بھی اٹھا کر فروخت کر دیا۔ بہرحال انہوں نے نوکری سے استعفا دے کر ہمیں اپنے ساتھ گاؤں لے آئے۔ امی منع کرتی رہ گئی کہ تم نے شادی سے پہلے یہ شرط منظور کی تھی، میرے بچوں کی زندگی خراب نہ کرو۔ وہاں کوئی اچھا اسکول تک نہیں ہے، انہیں یہاں پڑھنے دو۔ مگر ان پر والدہ کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ مجبوراً امی کو بھی ان کے ساتھ گاؤں جانا پڑا۔ میری دادی اور چاچا لوگ کچے گھر میں رہتے تھے جس میں غسل خانہ بھی ڈھنگ کا نہ تھا۔ باتھ روم کا تو کوئی تصور بھی نہ تھا۔ برآمدے میں ایک طرف مٹی کا چولہا بنایا گیا تھا جہاں خواتین کھانا بناتی تھیں۔ اب میری امی کو بھی وہ کام کرنے پر مجبور کیا جانے لگا وہ جو چاچی لوگ کرتی تھی۔ جب میری امی نے اس طرح کے رہن سہن پر اعتراض کیا تو ابو نے انہیں پکا مکان بنا دیا اور ہم اس میں رہائش پذیر ہو گئے۔ مگر اب ذریعہ معاش کی فکر نے ستایا۔ جو جمع پونجی ساتھ لائے تھے وہ خرچ ہو گئی۔ ابو نے اپنی زمین چچا سے لے لی اور خود کاشت کاری کرنے کی ٹھانی، لیکن انہیں تو فصل اگانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یوں ہم بہت جلد مالی پریشانی کے جنگل میں پھنس کر رہ گئے۔ جن رشتے داروں نے شہر چھوڑنے پر اکسایا تھا انہوں نے بڑے دنوں میں آنکھیں پھیر لیں۔ چچا پھوپھیاں اب کبھی آ کر پوچھتی بھی نہ تھیں کہ تم لوگوں کی زندگی کیسی جا رہی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ صرف دادی ہی ہمارا حال لیتی تھی۔ رفتہ رفتہ حالات کنٹرول سے باہر ہوتے گئے۔ اب میری والدہ کو بھی اپنوں کی محبت کا اندازہ ہو گیا۔ ایک دو بار چچا سے کچھ رقم مانگنے گئے تو وہ کہنے لگے، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، مجھے کچھ دنوں میں کچھ بندوں سے پیداوار کے پیسے ملنے ہیں، پھر تمہیں دوں گا۔ مگر پھر وہ دن کبھی نہ آتا۔ دادی سے جتنا ہو پاتا وہ ہماری مدد کرتے۔ میرے والد اب ذہنی صدمے سے دوچار ہوئے تو چڑچڑے اور بیمار رہنے لگے۔ پچھتانے لگے کہ کیوں رشتے داروں کی باتوں پر کان دھرے۔ اچھے بھلے شہر میں رہ رہے تھے، کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن اب پچھتاوے کیا ہو۔ اب تو بیماری کے باعث اس قابل بھی نہ تھے کہ شہر میں ملازمت کر سکتے۔ اب وہ پہلے والی نوکری کہاں سے ملتی کہ جو انہیں ایک وقف کار نے
دلوائی تھی۔ اب جیسی ان کی حالت تھی، معمولی ملازمت کرنا بھی مشکل تھا۔ یوں وہ 2 برس تک پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے، اور پھر ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا۔ ہمارے حالات سنبھلنے کے بجائے مزید خراب ہو گئے اور ہم پر پہلے سے زیادہ بڑا وقت آ گیا۔ امی نے ابو کا علاج کروانے کی کوشش کی، مگر گاؤں میں ذہنی امراض کے ڈاکٹر نہ تھے، اور بار بار کسی بڑے شہر سے جانا بھی ممکن نہ رہا۔ دادی خود چارپائی پر تھی، اور چچا کو ہماری کوئی فکر نہ تھی۔ ایک رشتے دار نے ہمدردی کا اظہار کیا، اور وہ میرے والد کو لاہور لے گئے، جہاں ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ وہاں انہیں بجلی کے جھٹکے بھی لگے، لیکن حالات نہ سنبھلے، بلکہ وہیں سے دوڑے پڑنے لگے۔ اب وہ ذرا سی بات پر اپنے آپ سے باہر ہو جاتے، تھپڑ مار دیتے، اشیاء توڑتے اور چیختے چلاتے کہ پڑوسی آ جاتے۔ امی حالات سے پریشان اور اداس رہنے لگی۔ وہ شہر کی رہنے والی تھی، یہاں ان کا کوئی نہ تھا جو تسلی کے 2 بول کہتا۔ جب تک دادی تھی، وہ کسی طور ہمارے اخراجات اور کھانے پینے کا بندوبست کر دیتی تھی، مگر انہی دنوں جب میں 7ویں کلاس میں تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم دونوں کا یہ سہارا بھی جاتا رہا۔ ابو کی حالت دن بدن بگڑتی جاتی تھی۔ پہلے وہ صرف چیختے چلاتے اور چیزیں توڑتے تھے، اب جب دوڑا پڑتا تو جو آگے آتا اسے مارنے کو دوڑتے۔ انہوں نے امی کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک روز انہیں کسی بات پر اس قدر غصہ آیا کہ بیلٹ اٹھا کر امی کو دے ماری، اور امی کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اس واقعے نے ہمیں بے حد افسردہ کر دیا۔ والد میرے چچا کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے بھائی کی ایسی حالت ہے، خدا کے لیے میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں، کہ آپ کے بھائی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو پھر دورہ پڑ جائے، وہ بچوں میں سے کسی کو مار دیں۔ یہ سن کر چچا الٹا غصے میں اپنے آپ سے باہر ہونے لگے۔ انہوں نے میری امی سے کہا، تم کیسی بیوی ہو؟ اپنے شوہر کو ٹینشن دے دے کر پاگل کر دیا ہے۔ اچھا بھلا ہمارا بھائی تھا، تم نوگن نے اسے ڈس لیا ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہاں تک کہ وہ میری امی پر ہاتھ تک اٹھانے پر آ گئے۔ میری امی بیچاری دوڑ کر واپس آ گئی کہ یہ دونوں ہی بے انتہا پریشان ہیں۔ ہم تو بچے تھے جب ابا کو ایسا دورہ پڑتا اور وہ غصے میں چیختے چلاتے تو ہم ڈر کر روتے چلاتے گھر سے باہر نکل جاتے۔ ان کے ہاتھ میں کینچی ہو یا کوئی بھاری چیز بغیر سوچے سمجھے اٹھا کر سامنے والے کو مار دیتے تھے۔ اسی خوف کے سبب میرے چھوٹے بہن بھائی کی بار گلوں میں گھوم پھر کر بستر کٹے، اور میں
اس پڑوس میں اپنی سہیلیوں کے یہاں چلی جاتی۔ ان دونوں کا ہو میں بیان نہیں کر سکتی، مگر افسوس کہ ہمارے اپنے ہمیں گھر میں پناہ نہ دیتے، بلکہ ہمارا تماشا دیکھتے رہے۔ ایک روز اچانک ابو کو دورہ پڑ گیا۔ انہوں نے بھاگ کر کچن سے چھری اٹھا لی۔ ہم یہ دیکھتے ہی شور مچاتے چیختے گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ ہمارے پیچھے ہمیں مارنے کو دوڑے، تو امی نے کسی طرح خود کو اور ہمیں بچایا۔ ہم تو گھر سے باہر نکل گئے اور امی نے جلدی سے مکان کے بیرونی دروازے کو کنڈی لگا دی تاکہ ابو باہر نہ آ سکے۔ سوچے ان حالات میں ہمارا باپ کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ یوں ہماری امی ابو کو چھوڑ کر ہمیں لے کر ماموں کے گھر چلی آئیں۔ انہوں نے ماموں سے حالات بیان کیے اور کہا کہ یہ ہمارے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں، ورنہ یہ پاگل باپ کے ہاتھوں کسی دن جان سے جائیں گے۔ ماموں تو ہمیں اپنے گھر رکھنے پر راضی ہو گئے، لیکن مامی نے شور مچا دیا کہ ہم بیٹا بہن کو تو رکھ سکتے ہیں، اس کے 5 بچوں کو نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا تو آگے ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ میری امی کہنے لگی، انہیں بچوں کی خاطر تو میں یہاں آئی ہوں، میں تو وہاں بھی رہ لوں گی، مگر نہیں چاہتی کہ ان کا پاگل باپ ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ کیا ان کا خرچہ تم خود اٹھاؤ گی؟ والدہ نے کچھ سوچے ہوئے جواب دیا، جانتی ہوں بھائی کہ نہیں اٹھا سکتی۔ ماموں بھی کہنے لگے، اگر تمہیں ان لوگوں کو سبق سکھانا ہے تو بچے ان کے پاس چھوڑ دو، خود ہی جب سنبھالنے پڑیں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اگر تم بچوں کو یہاں اپنے ساتھ رکھو گی تو ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جتنا مرضی عرصہ چاہو، چاہے ساری زندگی ہمارے ساتھ رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھائی کی باتوں سے میری امی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ انہیں تو رکھنے کو تیار ہے، مگر میرے بچوں کو کسی طور نہیں۔ مامی نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم یہیں رہو اور کل صبح بچوں کو واپس گاؤں پہنچا دینا۔ ہم تمہارے بچوں کی اس فوج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ ماموں یہ سن کر بھی خاموش رہے۔ انہوں نے بیوی کو کچھ نہ کہا کہ میری بہن کو یہ کیا کہہ رہی ہو، وہ اس لیے کر آئی ہے، آخر اس بے سہارا زمانے میں کہاں جائے گی۔ رات ہم نے ماموں کے گھر کاٹی اور صبح میں ہمیں مجبوراً ساتھ لے کر ماموں کے گھر سے نکل پڑے۔ اب وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہاں جائے۔ کافی دیر تک ہم وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ 3 گھنٹے ہو گئے۔ وہاں سامنے ہی محلے کے ایک شخص کی دکان تھی تو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام حافظ تھا۔ اس نے آ کر میری امی سے پوچھا، بہن آپ کو صبح سے یہاں دیکھ رہا ہوں، آپ بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟
کیا بس نہیں آ رہی؟ آپ کو کون سی بس پر جانا ہے؟ امی کیا جواب دیتی؟ آنسو بھر کر ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ حفیظ نے سمجھ لیا کہ یہ عورت کسی مصیبت کا شکار ہے۔ وہ کہنے لگا، روئیے نہیں، آپ بہتر سمجھیں تو مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ امی حفیظ کی والدہ کو اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ ایک ہی محلہ تھا۔ حفیظ کو بھی تھوڑا بہت جانتی تھی، یوں اسے ساری بات بتا دی کس پریشانی کا شکار ہوں۔ وہ میری والدہ سے کہنے لگا، آئیے میرے ساتھ۔ میری والدہ گھر ہی ہیں، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ حفیظ کی والدہ نے بھی میری امی کی پریشانی سنی اور تسلی دی، تم میری بیٹی کی طرح ہو اور میں تمہارے باپ کو بھی خوب جانتی ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس اب تم یہیں رہو۔ یوں ہم کچھ ماہ ان کے گھر رہے۔ حفیظ کی امی نے ہم سے بہت اچھا رویہ رکھا اور بیٹے سے بھی کہا کہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے۔ حفیظ نے بھی ہمارے اخراجات اٹھائے، مگر ایک ہی محلے کی بات تھی، یوں لوگ میرے ماموں سے جا کر باتیں لگانے لگتے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بہن اور بھانجیاں کسی غیر کے گھر پڑے ہیں، یہ بات نامعقول بات ہے۔ آخری آپ لوگ کیوں ان کو اپنے ہاں نہیں رکھتے کہ وہ وہاں رہنے پر مجبور ہیں؟ اگرچہ ماحول کے لیے یہ بات پر شرمندگی کی بات تھی، مگر وہ بیوی کی وجہ سے مجبور تھے۔ بقائی روز مامی حفیظ کے گھر آ پہنچی اور بڑے کلمات کہے کہ تم نے کس حق پر ان لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہے؟ یوں ہی تو کوئی کسی کے اخراجات نہیں اٹھاتا، ضرور اس نے تمہیں رشتے کا لالچ دیا ہوگا۔ مامی نے ادھر ادھر بھی یہی بات پھیلانی شروع کر دی۔ جب ایسی باتیں مامی کے ذریعے چاروں طرف عام ہو گئی تو حفیظ صاحب بھی جیسے کچھ سوچنے لگے۔ بالآخر ایک روز انہوں نے امی سے معاملہ بیان کر کے کہا، بہن اگر آپ یوں ہی کچھ عرصہ اور میرے گھر کی باسی رہیں تو محلے والے اور خود آپ کے بھائی بہن میرا جتنا حرام کر دیں گے۔ بہتر ہے کہ اس انسانیت کے رشتے کو رشتے داری میں بدل لیں، اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور آپ کے یہاں قیام کا حق بھی واجب ہوگا جائے۔ میں یوں ہی آپ کے بچوں کا خرچہ اٹھاتا رہوں گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ حفیظ کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی، بہنیں بیاہی گئی تھیں اور بھائی بھی الگ گھر میں رہتا تھا۔ گھر میں اس کے ساتھ صرف ایک بوڑھی ماں تھی، جبکہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ یہ رشتہ برا نہ تھا۔ اگر حفیظ مجھ سے چند برس بڑے ہوتے، لیکن میں 17 سال کی تھی اور وہ 40 برس کا تھا، یہ رشتہ عمروں کے لحاظ سے بے
جرت تھا۔ تبھی میری امی نے جواب دیا، حفیظ میں آپ کو بھائی کہتی اور سمجھتی ہوں، کاش بیٹا کہہ سکتی تو یہ رشتہ برا نہ تھا۔ سچ کہوں تو میں آپ کی مہربانی اور احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر بے جوڑ شادی اکثر کامیاب نہیں ہوتی۔ حفیظ کو شاید میں پسند آ چکی تھی۔ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ آپ کو میرا رشتہ عمرہ سے کرنا ہوگا، ورنہ جیسے محلے میں بہتان بازی ہو رہی ہے، آپ لوگ مزید میرے گھر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں بھی اسے برے وقت میں صرف ایک حفیظ ہی کا سہارا ملا تھا۔ اگر وہ بھی کھو جاتا تو امی کہاں جاتی؟ یہ انہوں نے کافی سوچ باچ اور مجبور ہو کر رشتے کی حامی بھر لی۔ جب میں نے سنا تو رونے لگی۔ تب امی نے مجھے بھی سمجھایا کہ اگر تم یہ شادی نہیں کرو گی تو ہمیں واپس گاؤں جانا پڑے گا۔ تم جانتی ہو کہ ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے ماموں ہی کے دل میں کوئی احساس ہوتا تو اب تک آ کر ہمیں یہاں سے لے جاتے۔ میرے گھریا، اگر تم نے یہ قربانی نہ دی تو تمہارے بہن بھائی در بدر ہو جائیں گے۔ وہ پہلے ہی کی طرح گاؤں میں گلیوں میں پھریں گے۔ اگر گاؤں نہیں جائیں گے تو ایسے میں تمہاری چھوٹی بہنوں کو چھت کہاں سے میسر آئے گی؟ اگر باپ کے پاس جائیں گی تو وہ کسی دن دورے کی حالت میں تم لوگوں کو مار ڈالے گا۔ اگرچہ بچی تھی، مگر وقت نے سمجھدار بنا دیا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ حفیظ کی دلہن بنے سے پہلے دریا میں چھلانگ لگا دوں کہ اس آدمی کو شوہر کے روپ میں سوچ کر مجھے شرم طاری ہو جاتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ سچ ہے، بھوک میں بھوکا مردار بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے بھی زہر کا پی لیا اور حفیظ سے نکاح قبول کر کے ماں اور بہن بھائیوں کو بھوکا مرنے سے بچا لیا۔ حفیظ مجھے پا کر خوش تھا۔ بے شک وہ بدصورت سا آدمی تھا، مگر دل کا خوبصورت تھا۔ اس نے نہ صرف ہمیں سہارا دیا بلکہ میرے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروایا تاکہ وہ کچھ پڑھ لکھ جائیں۔ سوچا تھا اب لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ وہ امی کا داماد تھا اور اس رشتے سے وہ ان کے ساتھ ہمارے گھر رہ سکتی تھی، مگر لوگوں کی زبانیں کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ شروع میں انہوں نے کافی کیچڑ اچھالا، مگر پھر خاموش ہو گئے۔ امی اس دوران 3-4 بار گاؤں گئی۔ چچا نے ہمارے مکان کو تالا لگا رکھا تھا اور ابو کو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کو وہ اپنے گھر کے کمرے میں بند رکھتے تھے۔ ایک نوکر جو باڑے کی صفائی کرتا تھا، وہ ابو کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ وہ کمرے کی صفائی کرتا، ابو کو نہلاتا اور کھانا کھلاتا تھا، اور وہ لوگ انہیں کمرے سے باہر نکلنے نہ دیتے تھے۔
افسوس آج بھی دل یاد کر کے دکھتا ہے کہ یوں ایک کمرے کی قید میں ہی میرے والد کا 2 سال بعد انتقال ہو گیا۔ اب ہمارے گھر پر مکمل چچا کا قبضہ ہو گیا۔ زمین تو پہلے ہی انہیں کے قبضے میں تھی۔ میری والدہ تو یوں بھی گاؤں میں رہنا کسارے کا سواد سمجھتی تھی۔ انہوں نے مکان اور زمین کو حاصل کرنے کا کوئی کوشش نہیں چاہتی کہ جہاں ان کی بربادی کے دن شروع ہوئے تھے وہاں جا کر رہے۔ میری بہن بھائی یہاں اچھے اسکول میں تعلیم سے آراستہ تھے۔ میں نے 8ویں تک پڑھا تھا جب شادی ہو گئی۔ شادی کے 7 سال بعد ہماری اولاد کی نعمت سے نوازا۔ میرا بیٹا 8 سال تک جب حافظ فوت ہوئے تو اس کی 4 سال بعد میں نے گھر فروخت کر دیا اور ہم بڑے ان کے بھائی کے یہاں واپس آئے۔ میرے بیٹے خلیل نے کالج میں داخلہ لیا۔ اس نے BA سے یونیورسٹی میں جانے کی خواہش کی۔ یونیورسٹی کراچی میں تھی اور ہم سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ اب وہاں اس کے لیے رہائش کا بھی مسئلہ تھا۔ طبعی اس فیصلے اس کے دوست کا نام کا خیال آیا اور اس کا بارے میں خط لکھ دیا۔ جواب: امید سے زیادہ مل کے تم یہاں آ جاؤ، یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، میں تمہاری مدد کروں گا، اللہ پاک مالک ہے۔ خط ملا تو خیال کے بازار کھل گئے۔ مجھے اثر کرنے لگا۔ امی جاؤ، اجازت دے دو، فیصل مجھے اپنے یہاں بلا رہا ہے۔ اگر وقت گزر گیا تو پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں فیصل کو اس کے بچپن سے جانتی تھی کیونکہ کراچی میں ہم انہی کے محلے میں رہتے تھے۔ خلیل اور فیصل ایک ساتھ کھیلے کودے بڑے ہوئے تھے۔ بیٹے کے اثرات پر اس کی اجازت دے پڑی۔ میں نے کہا، جاؤ بیٹا، باقاعدگی سے مجھ سے رابطہ رکھنا اور ادھر ادھر مت بیٹھنا۔ اس نے ایک چھوٹی سی گیس میں اپنا استری اور چند جوڑے کپڑے رکھے اور پھر کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جاتے ہی پڑوس میں فون گیا۔ پڑوس مجھے بلایا آئے۔ میں فوراً خیریت پوچھی۔ خلیل نے کہا، امی فکر مت کرو، میں فیصل کے پاس آرام سے ہوں۔ آج کل وہ اکیلا رہتا ہے۔ اس کی والدہ بیٹی کے پاس لاہور میں ہوتی تھی۔ میں وقت اپنی خیریت کی اطلاعات آپ کو دیتی رہوں گی۔ خلیل سے فون پر بات کرنے کے بعد مجھے سکون ملے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میرے بچے کو رہنے کا اچھا ٹھکانہ مل گیا ہے اور پڑھائی کا ارمان بھی پورا ہو جائے گا۔ ادھر خلیل کو کراچی گئے 1 مہینہ ہوا تھا، پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز رات کے وقت خلیل اور فیصل دونوں دوست فارسی سے کچھ
ادویات لینے جا رہے تھے، مگر کیا دیکھا کہ چند آوارہ قسم کے نوجوان دو لڑکیوں کو برقعے پہنے رکھے تھے۔ پہلے تو یہ دونوں ڈر گئے تھے، انہوں نے دیکھتے ہی رہے، مگر جب ان کے آوارہ لوگوں نے کافی دیر تک بھی کسی طرح سے لڑکیوں کا پہچان چھوڑا تو خلیل اور فیصل سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے ان کی آوارہ لڑکوں سے جان چھڑانے کا سوچا۔ پھر ایک ٹیکسی والے کو اعتماد میں لے کر ان کی طرف چلے گئے۔ یہ ٹیکسی والے بھی سب دیکھ کر پریشان ساتھ اور ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ ٹیکسی والے خاصے دھاندے اور صحت مند تھے۔ تینوں جاتے ہی ان کے آوارہ لڑکوں پر بھروسہ پڑا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ ان لڑکوں کو لینے آئے ہیں کہ وہ اکیلے کسی شہر سے سفر کر کے کراچی آئے تھے اور ریل سے ڈر کر اور ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے۔ لڑکیوں کو بھی جیسے ان کے غنڈوں سے نجات کا موقع ہاتھ آیا تو وہ خلیل لوگوں کے ساتھ ہو لے کر پھر ٹیکسی ڈرائیور نے ان کے پیک اٹھا لیے۔ جب غنڈوں کو یقین ہو گیا کہ لڑکیوں کے وارث آ گئے ہیں تو وہ مزید رکنے کے بجائے وہاں سے چلے گئے۔ خلیل نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کہاں جانا ہے؟ ہم کافی دیر سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بدماش آپ کو پریشان کر رہے تھے۔ دونوں لڑکیوں نے کم عمر اور معصوم تھیں۔ لگتا ہے کہ جیسے پہلی بار گھر سے نکلی ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی، ہم دونوں بہنیں ہیں، ہمارے والدین وفات پا چکے تھے اور ہم اپنے والدین کے پاس رہتے تھے۔ ہمارا ایک ہی بھائی ہے جو ہماری خاطر کراچی میں کمائی کر رہا ہے۔ ہماری امی بہت بیمار تھیں، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اسی لیے ہماری مامی انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ ہم گھر میں تنہا رہ گئے تو ایک روز ہمارے بھائی کا خط آیا تو دونوں کراچی میرے اس آ جاؤ، میں تمہیں آ کر ٹیکسی سے لے جاؤں گا۔ ہم نے ایک مسافر سے پوچھا کہ کراچی آ گئے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں آ گئے ہیں، تبھی ہم یہاں اتریں گے، مگر شاید ہمیں آگے اترنا تھا۔ ہم نے یہاں ہر طرف دیکھا مگر بھائی نظر نہ آیا تو پریشان ہو گئے۔ ٹرین بھی آگے بڑھ گئی تھی، تب یہ آوارہ لڑکے ہمارے پیچھے پڑ گئے اور ہمیں پریشان کرنے لگے تھے۔ جب آپ لوگ آئے، فیصل نے کہا، اگر آپ کے پاس اپنے بھائی کا ایڈٹ کارڈ یا کوئی فون نمبر ہے تو دے دو، ہم ان کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں۔ ان لڑکیوں نے یہ کہہ کے کاغذ دیکھا جس پر ایڈٹ کارڈ درج تھا اور ساتھ فون نمبر بھی تھا۔ ان دنوں سیل فون کا رواج عام تھا، لہٰذا خالد نے ان سے کہا، کیا ہم جا کر اسٹیشن سے باہر کسی دکان سے فون کر رہے ہیں؟ اگر آپ منظور کریں تو ٹیکسی والے ساتھ ہیں، ان کی ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ، ہم پہلے انہیں فون کر لیتے ہیں، پھر آپ کے بھائی کے پاس آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔
लड़कियां भी शायद यही चाहती थी कि वो जब चाहती टैक्सी में बेंच सीट पर बैठ गई। खालिद और फैसल ने एक बी.सी. और ऐसे फ़ोन किया मगर नंबर गलत मिला। इस वक्त रात हो रही थी। खालिद लोगों नहीं चाहते थे लड़कियां फिर से किसी और की आवारागर्दी का शिकार हुई, लिहाजा इन्होंने लड़कियों से कहा कि अगर आप लोग चाहती हो इस टैक्सी वाले को हम अपने भाई के पास चले। मगर वो घबरा के कहने लगी, नहीं, दरअसल हम इस शहर में अनजान हैं। हमारी रात के इस पहर अकेली टैक्सी वाले के हम रात नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आगे भी हम पता नहीं ढूंढ सके तो फिर क्या जाएगा। वो खलील लोगों को मनाता करने लगा, खुदा के लिए हम हमारे घर के लिए चले जाएं। सुबह होते ही हम पहले अपने भाई से राब्ता करेंगे और अगर खुद ही ले जाएगा। इनको परेशान और खौफजदा देख कर फैसल कहने लगा, खलील, इनकी बात भी ठीक है, लेकिन मुश्किल ये है कि मेरी अम्मी तो घर नहीं है, वो लाहौर गई हुई है और हम घर में अकेले हैं। खलील कहने लगा, लेकिन अगर ये अपने भाई का घर ना ढूंढ सकी तो क्या होगा। कराची जैसा शहर और ये ना समझ सी अनजान लड़कियां, इनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। इन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर आखिर इन मासूमियत पर तरस आ गया और इन्हें अपने घर ले आए। वो कभी से भूखी थी, इन्हें प्यास भी लगी थी और फैसल ने अपनी अम्मी वाले कमरे में इनके लिए खाना दिया। इनसे कहा, बेफिक्र हो जाओ और अंदर ही सो जाएं। सुबह हम तुम्हारे भाई से राब्ता करने के बाद कोशिश करेंगे। वो कमरे के अंदर कुंडी लगा ली। सुबह हम तुम्हारे भाई से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। वो कमरे के अंदर कुंडी लगा कर फिक्र हो जाओ। सुबह होते ही फैसल ने बाजार से नाश्ता ले आया और इनके भाई को फोन करने की जल्दी की। खलील भी इस रोज यूनिवर्सिटी नहीं गया था, क्योंकि जल्दी जल्दी इनको इनके ठिकाने पहुंचाने की फिक्र थी कि आजकल का जमाना खराब है, कहीं इनकी मदद करते करते खुद ही ना फंस जाएं। मगर इधर आधे घंटे बाद खलील हाथ में एड्रेस वाला पर्चा लेकर मुंह लटकाए वापिस आया। इसने बताया कि ये फोन नंबर तो शायद गलत है या कट गया है। फोन से कोई जवाब नहीं आ रहा। और रही बात एड्रेस की, तो मामला ये है कि पहले हम खुद जाकर इनके भाई से मिल लें और फिर उन्हें भी अपने साथ ले आएं, क्योंकि यूं लड़कियों को साथ लेकर फिरना भी अजीब था। क्योंकि क्या खबर कि इनका भाई इस एड्रेस पर भी मिले ना मिले। यूं फैसला ये हुआ कि लड़कियों को घर छोड़ जाते हैं, वहां जाकर पहले इस एड्रेस को तलाश करते हैं। दोनों ने इन लड़कियों को, जिन्होंने अपने नाम कन्वर और सनवर बताए थे, समझा दिया कि तुम लोग अंदर ही रहोगी, खाना रखा हुआ है, गरम करके खा लेना, हम तुम्हारे भाई का
पता करके आते हैं। हम बाहर से ताला लगा कर जाएंगे ताकि किसी को कुछ शक ना हो पाए। अगर कोई दस्तक या आवाज लगाए भी तो कोई भी जवाब मत देना। यूं घर के बाहर ताला डाल कर वो दोनों एड्रेस की तलाश में निकल गए। खड़े हुए फैसल के पास मोटर बाइक थी। तमाम दिन वो पर्चे पर लिखे गए पत्ते पर कन्वर और सनवर के भाई का घर ढूंढते रहे। एक जगह लिखा हुआ एड्रेस देखा मगर इस घर में ताला लगा था। उन्होंने अड़ोस पड़ोस से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ किराएदार थे, कुछ दिन हुए वो कहीं चले गए। अब वो लोग इधर से भी मायूस होकर लौटे। उन्होंने आकर लड़कियों से कहा कि अब तुम लोग वापस अपने घर लौट जाओ क्योंकि तुम्हारा भाई घर पर मौजूद नहीं है और इसका नंबर भी बंद है। तुम लोग अब यहाँ कैसे रह सकती हो? इस पर वो मन्नत समाजत करने लगी कि आप लोग बस हमें 2-4 दिन यहाँ रहने दें। शायद हमारा भाई किसी दफ्तरी काम के सिलसिले से दौरे पर दूसरे शहर गया हो। हम इसका इंतज़ार करना चाहती हैं। खलील और फैसल ने लग समझाया मगर वो घर से निकलने पर किसी तरह राजी ना हुई। फैसल और अपनी माँ वालदा का डर था कि अगर अचानक आ गई तो इस कहानी पर यकीन नहीं करेंगी, कहीं इन्हें गलत फहमी ना हो जाए कि हम इनके पीछे घर में क्या करते फिरते हैं। ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो काफ़ी सख्त मिजाज थी। यूं एक हफ्ता इन लड़कियों के डल मोटल में गुजर गया। उन्हें यहाँ आराम था क्यों कोई काम न काज, होटल से खाना आ जाता और वो खाकर कमरे में जाकर लेट जाती और अंदर से कुंडी लगा देती। उन्हें खलील और इसके दोस्त की परेशानी का कभी एहसास ना था और ये दोनों थे कि इस परेशानी की वजह से मरे जाते थे कि कहीं किसी को कोई गलत फहमी ना हो जाए। वो लोग इन लड़कियों के भाई के ढूंढने कहीं बाहर गई हैं मगर नाकाम रहे। तब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह जाने किन हालात से तंग आकर ये दोनों घर से निकली हैं और अब इनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। बलखैर एक रोज़ फैसल ने इनसे अहमती बात की कि अगर आप लोगों को आपका भाई नहीं मिल रहा तो वापस अपने घर जाएं, यहाँ जहाँ दिल चाहे चली जाएं, मगर आप यहाँ से हर सूरत जाना होगा। वो दोनों रो कर कहने लगे, हमने आप लोगों से झूठ बोला है। दरअसल हम मुसीबत ज़्यादा है। हमारा बाप तो काला है जो हमें फरोख्त करने के दर पे था, सो हम हालात से तंग आकर ट्रेन पर सवार हो गए। अगर आप लोग हम पर एक रहम करेंगे कि हम कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी डाला दें ताकि हम अपने लिए किराया पर कोई मकान ले सकें, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अब खलील और फैसल को समझ आया, यानी वो भाई
والی کہانی بھی ایک فسانہ ہی تھی جو انہوں نے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کر لیا تھا۔ فیصل نے اپنے ایک دوست سے بات کی، اس نے انہیں ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت دی۔ کونر اور سونل فیصل اور خلیل کی بہت شکر گزار ہوئی، انہیں پیغام بھیجا کہ ہم کام پر لگ گئی ہیں، جو پہلی تنخواہ ملے گی ہم رہائش کا بھی انتظام کر لیں گی۔ وہ بمشکل 4 روز وہاں کام پر گئی کہ پھر 5ویں روز دوبارہ فیصل کے گھر آ گئی۔ کہا کہ انہیں یہ ملازمت نہیں کرنی، انہیں کام پسند نہیں آیا، یعنی جب ملازمت پسند نہ آئی تو پھر ادھر آرائش کا مسئلہ کس طرح حل ہوتا؟ ایک بار پھر سے مصیبت ان لوگوں کے گلے پڑ گئی تھی۔ انہی دنوں فیصل کے محلے میں ایک کمرے کا مکان کرایہ کے لیے خالی تھا، مگر فیصل نے اور خلیل سے کہا، یار اگر ہم انہیں یہ گھر لے کر دیں تو بھی وہ اکیلے کیسے رہیں گی؟ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو بڑا ہو جائے گا، یعنی محلے والے تو ہماری یہی گردن پکڑیں گے، ظاہر ہے مالک مکان بھی ہماری ضمانت پر انہیں دے گا، تو کیا وہ یہ نہ پوچھے گا کہ لڑکیاں کون ہیں اور تمہاری کیا لگتی ہیں؟ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ اس سے ہم کیا جواب دیں گے؟ اب دھکے دے کر ہم انہیں نکال نہیں سکتے کہ وہ ہیں تو مجبور ہی کہیں ان کی کوئی بددعا ہی نہ لگ جائے۔ جب کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو فیصلہ کہنے لگا کہ میں اپنی امی کو لاہور سے بلا لیتا ہوں، بے شک وہی اس کا حل نکال سکتی ہیں۔ کیوں؟ فیصل نے اپنی والدہ کو فون کیا کہ جلدی آ جائیں، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ وہ بیچاری اسی وقت ٹکٹ کروا کر روانہ ہو گئی۔ جب گھر پہنچی تو کونر اور سونل نے محبت بھرے انداز میں ان کا استقبال کیا، پھر وہ ان سے گلے لگ کر بلبل کر رونے لگی۔ وہ فیصل کی امی سے کہنے لگی کہ اگر آپ کے لیے ان دونوں شریف بیٹوں نے ہمیں پناہ نہ دی ہوتی تو شاید ہم اس اجنبی شہر میں بھوکے بے گھر لوگوں کا نوالا بن چکی ہوتی۔ ان کے دھڑکنے پر فیصل کی امی کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ انہوں نے خود محبت سے ان کا اتا پتہ پوچھا۔ حیرت کی بات کہ ان لڑکیوں نے خلیل اور فیصل کو اپنا حقیقی پتہ نہیں بتایا تھا، مگر فیصل کی امی کو اپنے گھر کا اصل پتہ بتا دیا۔ فیصل کی امی نے لڑکیوں کو تسلی دی کہ جب تک تم لوگوں کا جی چاہے یہاں رہو، بے فکر ہو جاؤ، میں آ گئی ہوں تو اب کوئی تمہارا بال بھی باکا نہیں کر سکتا، چاہے وہ تمہارا سوتیلا بھائی باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آنٹی نے فیصل اور خلیل دونوں کو ان لڑکیوں کے گھر کا پتہ دے کر کہا کہ تم ان کے باپ کو خط لکھ دو کہ تمہاری بیٹیاں ہمارے گھر موجود ہیں اور بالکل حفاظت میں ہیں، آپ آ کر انہیں لے جائیں، اور خط میری طرف سے لکھنا
دیکھو پھر کیا جواب آتا ہے۔ آنٹی کی ہدایت کے مطابق خلیل اور فیصل نے فیصل کی والدہ کی طرف سے لڑکیوں کے گھر خط لکھا روانہ کر دیا۔ خط ملتے ہی ان کے والد کا فون آ گیا کہ آپ انہیں حفاظت میں اپنی تحویل میں رکھیں، ہم آ رہے ہیں۔ بلغ آخر کے گھر والے کراچی پہنچ گئے۔ اچانک اپنے بوڑھوں کو سامنے دیکھ کر کنور اور سنور کے رنگ گو روپ بدل گئے اور وہ فوراً دوسرے کمرے میں جا کر چھپ گئی اور اندر سے کنڈی بھی چرا لی۔ سب نے بار بار ان کی منت کی کہ دروازہ کھول دو، مگر انہوں نے دروازہ کھولنے کا نام نہ لیا۔ سب پریشان تھے کہ اب کیا چاہتے تھے کہ شور نہ مچے اور محلے والے کوئی بات نہ سنیں۔ لڑکیوں کی والدہ نے فیصل کی امی کو بتایا کہ واقعی ان بچیوں کے والد سوتیلے ہیں مگر برے انسان نہیں ہیں۔ میں جب بیوہ ہوئی تو یہ بچیاں بہت چھوٹی تھیں، انہیں پالنے کی خاطر مجبوراً دوسری شادی کرنی پڑی تھی مجھے۔ سگر نیک آدمی ہے، انہوں نے بچوں کو باپ کا پیار دیا۔ ان کے بھی پہلے سے 2 بیٹے ہیں جو میری بچوں کو سگی بہنوں جیسا سمجھتے ہیں، لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے مرحوم شوہر کا بھائی جو کنور اور سنور کا سگا چچا ہے، وہ میری بیٹیوں کو سوتیلے باپ کے خلاف بہکاتا ہے۔ وہ اور اس کی بہن سمن میری پہلی نند میری بچیوں کو بہکا رہی تھی کہ تمہارا باپ اچھا نہیں ہے، تم دونوں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری شادیاں اپنے بیٹوں سے کرائیں گے۔ لڑکیاں ناپختہ ذہن کی اور کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں بہک گئی تھی۔ کنور اور سنور کی پھپھو اور چچا کراچی میں ہی رہتے تھے۔ حالات کے پیش نظر ان بچوں کی شادیاں جب صغیر نے اپنے رشتے داروں میں طے کر دی تو کسی نے ان کے چچا اور پھپھو کو بھی کراچی سے اطلاع کر دی۔ بس انہوں نے میری بچیوں کو پیغام بھیجا کہ تم دونوں کسی طرح ہمارے پاس کراچی آ جاؤ، ہم آگے سے تمہیں لے لیں گے۔ بس یہ بے وقوف بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل کر ٹرین میں بیٹھ گئی۔ جس رشتے دار نے انہیں چچا کا پتہ لکھ کر دیا وہ بھی میرے شوہر کا برا چاہتا تھا، شاید اس نے صحیح پتہ نہیں لکھ کر دیا تھا، تبھی یہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی۔ اگر یہ آپ جیسے فرشتہ صفت لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آتی تو نہ جانے کہاں گم ہو گئی ہوتی۔ فیصل کی والدہ کو لڑکیوں کی ماں کی زبانی اصل کہانی معلوم ہوئی تو انہوں نے نہایت شفقت سے کنور اور سنور کو سمجھایا اور راضی کیا کہ دروازہ کھولو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر تم لوگ والدین کے ساتھ جانا نہیں چاہو گی تو جبراً بھی نہیں کریں گے، جہاں کہو گی وہاں
لے جائیں گے۔ بہت منت سماجت کے بعد میری مشکل سے انہوں نے دروازہ کھولا، مگر اس کے بعد بھی کافی سمجھانے کے بعد وہ بالآخر اپنے والدین کے ساتھ جانے پر راضی ہوئی۔ اس روز وہ چلی گئی۔ فیصل کی والدہ خود فیصل اور خلیل نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ سر سے بلا ہٹی۔ خلیل جب چھٹیوں میں گھر آیا تو مجھے یہ مصیبت سنتے ہوئے کہا، امی آپ کہتی تھی کہ مصیبت زیادہ کی مدد کرنا بڑی نیکی ہے۔ بلا شبہ یہ سچ ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کسی بڑی آزمائش میں بھی پھنس جاتا ہے۔ سچ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے سلامت نکال دیا اور لڑکیاں اپنے اصل وارثوں کے پاس پہنچ گئی۔ اس روز اگر وہ ہماری بجائے غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی تو ضرور کوئی عالمیہ جنم لے سکتا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں نیک ہدایت دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔